وزیر اعظم کا سرمایہ کاری بورڈ کو سرمایہ کاری اور نئے کاروبار کے آغاز کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کا ہدف شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ پوری دنیا میں سرمایہ کاری وہاں ہوتی ہے جہاں رکاوٹیں کم ہو۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھا۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ شہباز شریف کی زیر صدارت تجارتی شعبے سے متعلق بھی اجلاس۔ ملکی برآمدات کو مزید مسابقتی بنانے کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں۔ کاروبار میں آسانی سہولت پر مشتمل تجارتی پالیسی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر روایتی اشیاء کی برآمدات کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے ٹریڈ افسران کی پذیرائی ہوگی۔ خراب کارکردگی دکھانے والے افسران کی سخت سرزنش اور عہدوں سے ہٹایا جائے گا۔ برآمدی شعبے کا ہر ماہ 2 دفعہ خود جائزہ لوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ ٹیکس نہ دینے والوں کی سمیں آج سے مرحلہ وار بند ہوں گی۔ ایف بی آر کے پی ٹی اے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ پی ٹی اے اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں روزانہ 5000 نان فائلرز کی سمیں بند کرنے پر متفق۔ ٹیکس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے ایف بی آر، وزارت خزانہ اور کارانداز پاکستان کا اجلاس۔ ٹیکس سسٹم کی ڈیجیٹلائزیشن ٹیکس وصولی کو جدید بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ شفافیت اور محصولات میں اضافہ ہوگا۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ اس شراکت داری سے ٹیکس وصولی کے نظام میں مزید بہتری آئے گی۔ پاکستان کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔ کمیٹی نے نجکاری پروگرام کے لیے 24 اداروں کی منظوری دے دی۔ پی آئی اے سی ایل، فرسٹ وومن بینک لمیٹڈ شامل، ایچ بی ایف سی، زرعی ترقیاتی بینک، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی بھی نجکاری ہوگی۔ پیپکو، جینکوز، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بھی فہرست میں شامل۔ وزارت نجکاری متعلقہ وزارتوں کے ساتھ مشاورت سے ہر ادارے کو مرحلہ وار طے کرے۔ ایک جامع مرحلہ وار نجکاری پروگرام کو حتمی شکل دی جائے، کمیٹی کی ہدایت۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کی نوید سنا دی۔ آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح 12.5% ہونے کی پیش گوئی۔ آئی ایم ایف کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری۔ رواں مالی سال جی ڈی پی شرح 2% رہے گی۔ اگلے مالی سال جی ڈی پی کی شرح 3.5% متوقع۔ رواں مالی سال بے روزگاری کی شرح 8%۔ آئندہ سال 7.5% رہنے کا امکان۔ رواں مالی سال برآمدات 31 ارب 20 کروڑ ڈالر، درآمدات 51 ارب 96 کروڑ ڈالر ہونے کا امکان۔ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو بڑا جھٹکا۔ اسپیکر نے حکومتی اتحاد کو ملنے والی خواتین اور اقلیتوں کی 27 مخصوص نشستیں معطل کر دیں۔ خواتین کی 24 مخصوص اور 3 اقلیتی نشستیں شامل۔ اسپیکر نے ارکان کی معطلی کے حکم پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ سنی اتحاد کونسل کا ڈیسک بجا کر اسپیکر کی وارننگ کا خیر مقدم۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایوان میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ملک احمد خان نے اپوزیشن کے مخصوص نشستوں پر پوائنٹ آف آرڈر کو درست قرار دے دیا۔ ایوان میں سب سے زیادہ 226 نشستیں رکھنے والی نون لیگ کے 23 ارکان معطل۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگی ارکان کی تعداد 203 رہ گئی۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں 16 سیٹیں تھیں، 2 ارکان کم ہونے پر 14 ارکان رہ گئے۔ مسلم کاف کی 11 نشستوں میں ایک کم ہو کر 10 رہ گئی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی 1 نشست کم، ارکان کی تعداد 6 رہ گئی۔ پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کی 103 نشستیں معطل، ارکان کی 27 نشستیں ملی تو ارکان کی تعداد 130 ہو جائے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی دنیا میں مثال نہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب امن اور خوشحالی میں پارٹنرز ہیں۔ سعودی ولی عہد پاکستان سے تعلقات میں انتہائی مخلص ہیں۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ محمد بن سلمان کی پالیسیاں مجھ سمیت تمام لیڈروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان انتہائی نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ٹی وی کو انٹرویو۔ پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ترقی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ کنٹینرز کو احتجاج نہیں، علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف کو الٹے کام سیدھا کرنے میں 4-5 ماہ لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کلینکس آن ویل منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ 40 لاکھ افراد کلینک آن ویل منصوبے سے مستفید ہوں گے۔ کلینک آن ویل میں اسکریننگ، ویکسینیشن کی سہولت ہوگی۔ مریم نواز نے کلینک آن ویل پر سوار ہو کر مختصر سفر کیا۔
مریم نواز کی مزار اقبال پر حاضری، فاتح خانی کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن میں پائلٹ سیٹلائٹ انٹرنیٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب نئے ڈیجیٹل دور میں داخل ہو رہا ہے، حکومت طلباء کو لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ دے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ نیب کسی بھی سیاستدان کو براہ راست گرفتار نہیں کر سکے گا۔ پارلیمان نے نیب کے لیے نئے ایس او پیز تیار کر لیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور چیئرمین نیب کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ایس او پیز کو قانونی شکل دینے کے لیے نیب نے اسپیکر سے مدد مانگ لی۔ کسی بھی رکن کے خلاف شکایت پر اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو چور کہنا برداشت نہیں کروں گا، بجلی اور گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور میں فی یونٹ بجلی 15 روپے تھی، نکمی حکومت میں بجلی کا یونٹ 65 روپے کر دیا، بجلی بھی نہیں مل رہی۔ ہمارے صوبے کے بقایا جات دیں تاکہ صوبے کے لوگوں کو ریلیف دوں، ہمیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہم خیرات نہیں مانگ رہے، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ صوبے کے حق اور واجبات نہ دیے گئے تو تحریک چلائیں گے۔ افسران اپنی اصلاح کر لیں، صوبے کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی نیوز کانفرنس۔ نہیں چاہتا گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی لڑائی میں عوام متاثر ہو۔ گورنر ہاؤس پر حملہ کرنے کی ریہرسل کرنا چاہتے ہیں تو میں کھلی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بدماشی کریں گے تو پھر میں خود بدماش ہوں۔ آج کے بعد جیسا منہ ہوگا ویسا تھپڑ ماریں گے۔ گورنر راج لگا کر وزیر اعلیٰ کو سیاسی یتیم نہیں بناؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان اگلے 5 سال ثوابی روزے رکھیں گے۔ مولانا کے حلقے کا مینڈیٹ تحریک انصاف نے چرایا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب میں گندم بحران پر کسان اتحاد نے ملتان سے احتجاج کا آغاز کر دیا۔ کسانوں کا کثیر تعداد میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا کر مظاہرہ، پنجاب حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ کسانوں نے علامتی طور پر گندم کو بھی آگ لگا دی۔ کسانوں کا پنجاب حکومت سے گندم خریداری کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ حکومت نے گندم خریداری نہ کی تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر کے مختلف اضلاع کو بند کر دیں گے۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کی وارننگ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو طالب علموں کو الیکٹرک بائکس پیر تک تقسیم کرنے سے روک دیا۔ الیکٹرک بائکس کی قرعہ اندازی عدالتی حکم سے مشروط، طلباء کو الیکٹرک بائکس دینے کی تفصیلات طلب۔ طالب علموں کو الیکٹرک بائکس دیں گے تو وہ ون ویلنگ کریں گے، لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کے باہر جائیں گے۔ طالب علموں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف راغب کیا جائے۔ حکومت الیکٹرک بائکس کی بجائے کالجز کو الیکٹرانک بسیں فراہم کرے۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموک کے تدارک سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ جشن بہاراں کی مناسبت سے کنار روڈ پر لائٹس لگانے پر بھی اظہار ناراضگی۔ لائٹس لگانے کے بجائے پودے لگاتے تو وہ ماحول کے لیے فائدہ مند ہوتے۔ عجیب و غریب لائٹس لگا کر عوامی پیسے کو ضائع کیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ مساجد میں وضو کے پانی کو پودوں کو لگانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سلیم حیدر سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی بھی شرکت۔ بڑے عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کے جیالے کو گورنر ہاؤس بیٹھنے کا موقع ملا۔ جیالے کا گورنر پنجاب بننا ملک کے لیے ضروری تھا۔ سلیم حیدر عوامی گورنر بنیں گے، عوام کی نمائندگی کریں گے۔ عوام کسان و وکیل کو جب بھی تکلیف ہوگی ان کے لیے عوامی گورنر پنجاب میں بیٹھا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے اراکین پنجاب اسمبلی سے خطاب۔ وزیر داخلہ سنگھ ضیاء الحسن نجار کا رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کراچی کا دورہ۔ ایلیٹ فورس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر داخلہ کا فائرنگ رینج کا معائنہ۔ جوانوں نے ٹارگٹ رینج فائرنگ اور کسی بھی ایمرجنسی کا مقابلہ کرنے کا مظاہرہ کیا۔ ضیاء الحسن نجار نے جوانوں کی عملی تربیت اور ٹریننگ کو سراہا، شاباشی بھی دی۔ ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے موٹر سائیکلوں اور سواروں کی اسپیشل ٹیم کی ٹریننگ کی تعریف کی۔ پنجاب میں روٹی مزید سستی 16 کی بجائے 15 روپے کی ملے گی۔ ضلع انتظامیہ اور نان بائی ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب، روٹی کی نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق۔
तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। आंधी और बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लेस्को के 320 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। लाहौर एयरपोर्ट में अंधेरे में डूब गया। तमाम काउंटर्स, ब्रीफिंग हॉल, डिपार्चर हॉल की लाइट से बंद हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में रेन अलर्ट जारी। जंग, कसूर, खुडियाँ खास समेत दीगर शहरों में भी बारिश। तर्जमान PTMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला 12 मई तक जारी रहने का इम्कान है। मरी और गलियात में भी बारिश। मौसम खुशगवार। मानसहरा में बादल खूब बरसे। टांग शहर और गिरदोनवा में तेज आंधी और बारिश। गांव चिंजोड़ी में मकान की छत गिरने से 7 साल बच्ची जाँ भाग। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हो सकती है। ब्राज़ील में बारिशों से सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 113 हो गई। 754 जख्मी, 140 अफराद लापता, जबकि 15 लाख अफराद बारिशों से मुतासर हुए। 1,64,000 अफराद बेघर। 67,500 अफराद पनागाहों में क़याम पजीर हैं। रियासत रियो ग्रांडे डोसल के कई इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए फौज पहुंच गई। जान बचाने के लिए घर की छत पर खड़े घोड़े को भी रेस्क्यू कर लिया गया।